अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रीवियस लेसन हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम अपना लेसन यहाँ से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में एक्चुअली हम मद्दात को समझ रहे हैं कि कौन सी मद कहाँ पर हो रही है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले मद्दात को एक्सप्लेन कर दिया गया है, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या स्टैंडिंग ज़बर या, हमज़ा पेश उ या उ, लाम लाम ज़ेर लिल या उलिल। अब यहाँ पर या को खींचेंगे क्योंकि या के ऊपर स्टैंडिंग ज़बर भी है, मद का साइन भी है उसके बाद, लेकिन जो नेक्स्ट लेटर है वो हमज़ा है। हमज़ा के ऊपर सिर्फ पेश है उ, और उसके बाद जो वाव लेटर है उसके ऊपर नीचे कोई साइन नहीं है। सो वाव यहाँ पर साइलेंट लेटर है, इसलिए इसको फुली इग्नोर करेंगे। लाम के बाद अगेन अलिफ है, इसको भी इग्नोर करेंगे। सो ये क्या बन जाएगा, लाम को लाम के साथ मिला देंगे, या उलिल। अगेन हमज़ा लाम ज़बर अल, या उलिल अल। बा अलिफ ज़बर बा, या उलिल अलबा। बा कसरा बी, या उलिल अलबाबी। लेकिन यहाँ पर चूंकि बा के बाद यहाँ पर स्मॉल सर्कल है जो कि निशानी होती है आयत ख़त्म होने की, गोल दायरा है, स्मॉल सर्कल है, सिंबल ऑफ आया है, ख़त्म होने की सिंबल है। तो यहाँ पर जब ये सिंबल आ जाता है और जो लास्ट लेटर होता है, जैसे यहाँ पर लास्ट लेटर बा है, बा के नीचे ज़ेर है, अगर बा के नीचे ज़ेर ज़बर या पेश हो तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बा के नीचे ज़ेर है या पेश हो तो हमने बा को क्या करना होता है, बा को साइलेंट कर लेना है, यानी बा के ऊपर सकून जज़म साइन सपोज कर लेना है, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल या उलिल अलबाब। सो नाउ हमें अभी कलकला करना है क्योंकि बा जो है कलकला लेटर में से है। कलकला लेटर 5 होते हैं, क़ाफ तो बा जीम दाल। बा उनमें से एक लेटर है। जब भी जो कलकला लेटर होता है जब साकिन हो जाता है, सो कलकला शुड बी मोर प्रोमिनेंट, कलकला में खूब जाहिर करना होता है। कलकला इट मीन्स वी शुड हैव टू रीड विद बाउंसिंग साउंड, हमें उसको जमाओं के साथ पढ़ना होता है। साउंड क्या आता है, या उलिल अलबाब। या ज़बर या, ता ज़बर ता, यता यता। सीन अलिफ ज़बर सा, यतसा। हमज़ा ज़बर आ, यतसा। अब यहाँ पर अलिफ है, अलिफ हुरूफ मद्दा में से है, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। रूल क्या है कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, ये वाला हमज़ा जो है, ये वाला मद का साइन अगर हुरूफ मद्दा के ऊपर इस तरह का साइन है, ना कि इस तरह का साइन है, इस तरह का अगर साइन है हुरूफ मद्दा के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट लेटर, उसी एक वर्ड में नेक्स्ट लेटर अगर हमज़ा आ जाता है, इस तरह का हमज़ा, तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तसाअलून एक कंप्लीट वर्ड है, एक कंप्लीट लफ्ज़ है। अब इसी एक लफ्ज़ में जो नेक्स्ट हुरूफ मद्दा के बाद नेक्स्ट जो हर्फ था वो हमज़ा आ गया है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगी। ये लाम वाउ दम्मा पेश लू, यतसाअलू। नून ज़बर ना, यतसाअलून। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है, यतसाअलून कंप्लीट वर्ड बन गया, लेकिन यहाँ पर सिंबल ऑफ आया, अगेन गोल दायरा आ गया। अब यहाँ पर भी सिंबल ऑफ आया की वजह से हमें वक्फ करना है, और जब वक्फ करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कौन सी मद होती है,
حروف مدہ کے بعد جو عارضی وقف ہے تو وہاں پر مدے کیا ہو جائے گی؟ مدے عارض ہو جائے گی. مدے عارض ہوگی تو ہمیں 6 حرکات تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. یتساءلون. جب ہم وقف کریں گے، دیکھیں اس سرکل کی وجہ سے، اسمال سرکل کی وجہ سے جب ہم نے نون کے اوپر وقف کیا، حروف مدہ واو مدہ کے بعد اب یہاں پر عارضی سکون آ گیا، ٹیمپریری وقف آ گیا، عارضی سکون آ گیا. اب اس کی وجہ سے جب ہم یہاں پر نون کے اوپر عارضی سکون لائے ہیں، جزم سائن لائے ہیں، تو یہاں پر کون سی مد ہو جائے گی؟ مد عارض ہو جائے گی. جب مد عارض ہو جائے گی تو اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ اس کو 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اب یاد رکھیے گا یہاں 2 مدات ہو رہی ہیں. یہ تساءلون میں مد متصل ہو رہی ہے، اور لون میں یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد عارض ہو رہی ہے. کمپلیٹ ورڈ از يتساءلون. رو با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، رب بل. اب یہاں پر رو جو ہے، رو کے اوپر زبر ہے، رو کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھیں گے. جب بھی آپ کو دیکھیں، جب آپ دیکھیں رو کے اوپر زبر یا پیش ہے تو ہم رو کو اس کنڈیشن میں تھکر ٹون میں پروناؤنس کرتے ہیں. رب بل. عین standing زبر ع. عین comes from the middle part of the throat. So sound is ع. رب الع. لام زبر لا، رب العالم. ميم يا زير مي، رب العالمين. نون زبرنا، رب العالمین. اب یہاں پر میں نے تو ابھی پڑھا رب العالمین. اب یہاں پر اگین سمبل آف آیا، وقف گول دائرہ، آیت ختم ہونے کی نشانی آ گئی. اب آیت ختم ہونے کی نشانی آ گئی ہے تو اس وجہ سے جب ہمیں نون پر وقف کرنا ہوگا تو یہ نون کے اوپر عارضی سکون آ جائے گا. عارضی جزم جب سائن آ جائے گا، عارضی سکون آ جائے گا تو وہاں پر مد عارض ہوگی. اب یہاں پر ہمیں اس کو 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی we should have to stretch up to 3 alif is equal to 6 حرکات. رب العالمین. بالکل as it is جیسے یہاں پر ہم نے ولداللین. اب یہاں پر سورۃ الفاتحہ اگین اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھا تھا کیونکہ یہاں پر بھی مد عارض ہو رہی تھی تو اس کو 6 حرکات تک کھینچنا ہے. اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں فرسٹ ورس ہے الحمدللہ رب العالمین. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ امام صاحب جیسے پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میم کو بہت کھینچ کر پڑھ رہے ہیں جسٹ بیکاز آف یہاں پر مد عارض ہے، اور مد عارض ہے تو اس کو 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے؟ جیسے سورۃ الفاتحہ کی فرسٹ ورس میں یہ لاسٹ 2 ورڈز ہیں الحمدللہ رب العالمین وللضالین. جیسے یہاں پر لین کو کھینچنا ہے اسی طرح مین کو کھینچنا ہے، کیونکہ یہاں پر دونوں میں وقف کر رہے ہیں سمبل آف آیا کی وجہ سے، اور وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر یا مدہ کے بعد ہم عارضی سکون لا رہے ہیں نون کے اوپر، یا مدہ کے بعد نون کے اوپر عارضی سکون آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں مد عارض ہوگی. مد عارض ہے تو اس کو 6 حرکات تک کھینچنا ہے، یعنی 3 الف تک کھینچنا ہے. خو غو زبر خو، خو. اب یہاں پر ہمیں نہ بہت کھینچ کر پڑھنا ہے اور نہ بہت جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. لین لیٹر ہے واولین یالین. لین لیٹرز 2 ہوتے ہیں واولین اینڈ یالین. جب لین لیٹرز آتے ہیں تو لین لیٹرز کو ہمیں کس طرح پروناؤنس کرنا ہوتا ہے؟ we should have to read in lean letters in an Arabic accent without any stretching and suddenly pausing the voices. Sound is خو. It's خو نہ کہ خو. لوگ بہت غلطی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر، خوا کو یا تو بہت ہی کھینچا خو، سراسر غلط. نہ اس کو جھٹکے سے پڑھنا خو، نہ خو نہ خو، دونوں رانگ ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ خو، خو. نہ بہت کھینچنا ہے نہ بہت جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. خو. فا ڈبل زیر فن، خو فن.
اب یہاں پر ورڈ کیا ہے خوفن، لیکن یہاں پر اگین سمبل آف آیا گول دائرہ آیت ختم ہونے کی نشانی. اب اس وقت اس کی وجہ سے جب ہم فا کے اوپر عارضی سکون لائیں گے، فا کو جزم سائن دیں گے، سکون لائیں گے کس کے بعد؟ لین لیٹرز کے بعد. لین لیٹر واولین ہے، لین لیٹر کے بعد فا کے اوپر ہم عارضی سکون لائے. کیوں لائے؟ اس اسمال سر کی وجہ سے جب فا کے اوپر عارضی سکون آیا تو یہاں پر مد لین عارض ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مد لین عارض. کیونکہ شرط کیا ہے؟ لین لیٹرز کے بعد فا کے اوپر عارضی سکون آ رہا ہے، کسی وقف کی وجہ سے. وقف کیا بن رہا ہے؟ اسمال سرکل بن رہا ہے، اس کی وجہ سے فا کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو اٹس بیکم خوف. خوف. اب یہ یہاں پر جب خوف ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ جو مد عارض ہوتی ہے اور مد لین عارض، ان دونوں کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ 6 حرکات تک. خوف. قاف پیش قو، رو یا زبر روئی، قروئی. اب یہاں پر کیا ہے؟ اگین میں نے آپ کو بتایا رو کے اوپر جب زبر دیکھا تو رو کو پر پڑھنا ہے. جیسے کہ یہاں پر آپ نے رو کو پر پڑھا تو یہاں پر بھی رو کو تھکر ٹون میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا یا سے پہلے یا اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یہاں پر کون سا لیٹر ہو رہا ہے؟ یا لین ہو رہا ہے. لین لیٹرز 2 ہوتے ہیں، واولین اینڈ یا لین. یہاں پر واولین ہو رہا ہے، یہاں پر یا لین ہو رہا ہے. قروئی. اب اگین ہم نے لین لیٹرز ہے سو ہمیں کتنا کھینچنا ہے لین لیٹرز کو؟ we should have to pronounce in an Arabic accent without any stretching and suddenly pausing the voice. ان کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے؟ عربک ایکسنٹ میں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہوتا ہے. قروئی and then شین ڈبل زیر شن، قروئی شن، قروئی شن. روئی یہاں پر پور پڑھیں گے بیکاز را کے اوپر زبر ہے. قروئی شن. ورڈ تو ہے قریشن، لیکن یہااں پر سمبل آف آیا آ گیا. اس کی وجہ سے جب ہم شین کے اوپر عارضی سکون لائیں گے تو یہاں پر کیا بن جائے گا؟ مد لین عارض. مد لین عارض ہو جائے گی تو ہمیں اسے کتنا کھینچنا ہے؟ 6 حرکات. قریش. آئیے اپنے لیسن کا ریویو کر لیتے ہیں. یا اولی الالباب یتساءلون رب العالمین خوف قریش. خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.